بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹوں بچوں کو ناشتہ صبح وقت پر لازمی کروائیں۔ اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھ جائے گی اور یادداشت تیز ہو جائے گی۔ بچوں کو کٹی املی سے دور رکھیں۔ اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہیں۔ باجرے کی روٹی کا یہ گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے چھٹکارا دلاتی ہیں۔ دل کی مریض کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں۔ ملٹی چوسنے سے دانت کی کیڑے نجات مل جائے گی اور معدے کی تیزابیت بھی نہیں ہوگی۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کو کمزور کرتا ہے۔ نیم کی پتوں کو لیمن کے رس میں پیس کر دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ باتھ روم میں رونے سے شیطان جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عورت کی سر کی بالوں سخت ترین جادو کیا جاتا ہے، اس لیے عورت کی سر کی بال کو کسی کو مت دیں، مٹی میں دفن کر دیا کریں۔ اگر آپ 2 ہفتوں کے لیے چینی کھانا چھوڑ دیں تو آپ کی چہرے کی جلد بدلنے لگ جائے گی، دماغ تیز ہونے لگے گی، گردے بہتر کام کرنے لگے گی اور رات کو پیشاب بہت ہی کم آئے گی۔ آپ کو بدن میں زیادہ طاقت محسوس ہوگی۔ آپ کا پیٹ اور تیل سے بھری ہوئی چیزوں کو کھانے کا دل نہیں کرے گا، چہرے کی نشان اور دانے ختم ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کی گیس خارج کرنی ہے تو کھانا کھا کر فوراً ایک کھجورا کھا لیا کرو، پیٹ کی گیس فوراً خارج ہو جائے گی۔ کھانے میں بادیان کی پھول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائے وہ 50 منٹ روز پیدل چلے۔ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اجوائن کو پیس کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ آ گئے ہیں تو کدو کی جوس بنا کر پی جائے، وزن کم ہونے لگے گا۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دینے سے آفت جیسی آئے گی ویسی ہی واپس چلی جائے گی۔ فنگر چپس کھانے سے جگر کی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے گریز کرو، کیونکہ انسان کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتی ہے، لیکن جب گرم پانی سے نہا لو تو ٹھنڈی پانی سے پاؤں دھو لے۔ یہ عمل بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ ناریل کھانے سے اور ناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بال زیادہ گرنے لگ جائے تو ناریل کا تیل استعمال کریں۔ زیتون کی تیل میں 1 قطرہ ناک میں ڈال دی جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ جو شخص روزانہ دوپہر کو کالا نمک والے پانی پیتا ہے اس کا جگر ساری زندگی خراب نہیں ہوگا۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے وہ جلدی ہضم ہوگی اور پیٹ کی توندہ نہیں بڑھتی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ بلڈ پریشر یا شوگر کی مریض کو سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر
3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ دن کے وقت آدھا گھنٹہ سو لینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ 10 گھنٹوں سے زیادہ سونے سے قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ گلے میں خراش اور نزلے کے لیے گنے کا رس نہایت ہی مفید ہے۔ بیت الخلاء سے فراغت کے بعد پاؤں کو بھی دھو لیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ گہری رنگ کا سوٹ پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندن پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ توئے پر نمک لگا کر روٹی پٹے گی نہیں۔ گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے باجری ڈالو، گھریلو نچاکیاں کم ہوں گی۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کی وال بند ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی پرابلم رہتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے انگور فائدہ مند ہے۔ جو عورتی چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ خوبصورت رہیں اور جوان نظر آئیں، وہ گائے کا دودھ پیا کریں۔ چکترو کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کی درد میں الائچی والی چائے۔ آپ کو بار بار گیس خارج ہونے کا پرابلم ہے تو ایک بار پودینے کی چائے ضرور آزما لو۔ پیشاب کی جلن یا بار بار پیشاب تنگ ہو، ایک چٹکا بنے ہوئے چنوں اور اوپر شکر ڈال کر کھائے۔ 1 ہفتے کے استعمال سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جائیں گے۔ بوڑھے لوگوں کچھ دن زیادہ استعمال کریں۔ معدے کی بہت سارے مسائل کو پودینے کی چائے بہت جلدی ٹھیک کر دیتی ہے، جیسا کہ پیٹ خراب ہونا، قبض، بدہضمی، گیس اور موشن وغیرہ۔ باقاعدگی سے ماہواری کا نہ آنا بانجھ پن جیسی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ زخم پر لال مہندی کو بھگوا کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونکھانے، اسی وقت گلا کھل جائے گا۔